ہم واپس آ گئے ایک وقفے کے بعد، اور میں ہوں فہمینہ ارشد، پروگرام ہمارا ہے ویمن ڈائریز، اور جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان لرننگ فیسٹیول، چلڈرن لرننگ فیسٹیول، پاکستان لرننگ فیسٹیول اور سیکھو سکھاؤ پاکستان، جو ادارہ تعلیم و آگاہی کی جانب سے منعقد کیا جاتا ہے ہر سال، اور ہر سال بھی نہیں بلکہ یہ تو ہر سال میں کئی بار ہے نا، مختلف شہروں اور فہمینہ پہلے اس کا نام چلڈرنز لٹریچر فیسٹیول ہوتا تھا، لیکن کیونکہ اتنی چیزیں ہم اس میں کر رہے ہوتے ہیں سائنس سے بھی متعلق اور سبجیکٹس، تو ہم نے اس لیے اس کا بدل کر پاکستان لرننگ فیسٹیول، سیکھو سکھاؤ پاکستان. اس سال کو دیکھ لیں تو ایبٹ آباد میں، ملتان میں، علی آباد میں، اب کراچی میں یہ فیسٹیول ہو رہا ہے. تو جو لوگ ہمیں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں، اگر اس بارے میں کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ فیس بک پہ ہماری ویڈیو کے نیچے سوال لکھ سکتے ہیں کامنٹ میں، اور اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں جناب 0315000824 پر کال کر کے، آپ اگر کچھ اس فیسٹیول کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں. پروگرام سنتے رہیے، کافی کچھ پتہ چلے گا آپ کو کہ اس میں کیا ہو رہا ہے، اور بچوں کے لیے یہ ہے لیکن بڑے بھی جا سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، سیکھنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے. آرٹس کاؤنسل اور آپ کو ہم پروگرام بھیج دیں گے، آپ اسی فیس بک پہ لگا دیجیے گا. بالکل لگا ابھی بھیج دیں گے آپ کو. اچھا جناب، آپ نے بیلا جب ہم نے پروگرام کا آغاز کیا تھا اسی وقت آپ نے کہا کہ اس فیسٹیول کے پیچھے سوچ یہ ہے کہ بچے کسی بھی دباؤ اور شکنجے اور اس کے بغیر جو ہے وہ آزاد ہو کے، لطف اندوز ہو کے سیکھیں. بالکل. اور وہ ایک ایسی جگہ پہ ہوں جہاں انہیں یہ پریشانی نہ ہو کہ جی مجھے یہ سیکھنا ہے، یاد کرنا ہے، پھر اس کا امتحان دینا ہے. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. اس طرح کا دباؤ عموماً گھروں میں ہوتا ہے، تو پیرنٹس کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے بھی کوئی فیسٹیول ہونا چاہیے. تو ہم یہ کوشش اب یہ ہم لوگ سارا وقت اپنی لرننگ کر رہے ہوتے ہیں، اور واقعی میں اگر ہم خود نہ سیکھیں، ریفلیکٹ نہ کریں تو شاید ہم بھی نہیں امپروو کرتے. اکثر ہم اپنے سب سے زیادہ اپنی جو کرٹیسزم ہے اپنے بارے میں ہوتے ہیں، اچھا یہ کیا ہوا. تو ہم نے پہلے ویکینڈ پہ ہوتا تھا، پھر دیکھا کہ سنڈے کو بہت مشکل ہوتا ہے اسکولوں کا آنا، والدین بھی بہت دھیرے دھیرے اٹھتے ہیں. تو ٹیسٹنگ کر رہے ہیں کہ ایک دن سیٹرڈے کو ہو جائے. اب پرائیویٹ اسکول سیٹرڈے کو اکثر بند ہو جاتے ہیں. جی بالکل. تو ایک اٹس اے چیلنج کہ کیا کرنا ہے. اور ایک کنٹینیوس ہے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ پیرنٹس کو بلائیں تو پھر ہم فیسٹیول کو لمبا رکھیں، یعنی شام تک، کیونکہ 11 بجے کو اٹھے گا، پھر وہ آئے گا، پھر بھر پر کیا آئیں گے. تو اس بار اسلام آباد میں کا جو فیسٹیول ہے، جو 25 کو وہ ایک بک فیئر کے ساتھ کر کے نیشنل بک فاؤنڈیشن اور منسٹری کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ سنڈے کو بھی ہے اور منڈے کو بھی ہے. اور اس امید میں کہ پیرنٹس بہت آئیں گے، کھلے گا اور دیر تک. انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ صبح اتنے بجے سے شروع ہوگا اور شام کو 7 بجے تک چلے گا، 25، 26 اور 27 نومبر کو. اور پھر لاہور میں پھر ہے تو وہاں پہ بھی ہم لوگ ٹرائی ایسے ہی کر رہے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ ماں باپ بھی سیکھیں. اگر دیکھیں، امیجن کریں، میں سمجھتی ہوں ٹیچرز اور بچوں کو دونوں کو اتنا ہی ایجنسی دینی چاہیے کہ ایک بچی کل کو اپنے گھر میں جا کے چیلنج کرو. بچے بائی دی وے بچیاں اپنے گھر میں بہت دیر لائک فرام چائلڈ ٹو پیرنٹ ٹیچنگ چل رہی ہوتی ہے، کہ وہ کہے کہ اچھا آج ہم نے اپنی نانی پکاتی ہیں آلو گوشت بہت زبردست، ہم نے وہ سیکھنی ہے. کوئی سبزی ہے تو ہم ایک ایک چیز کو لکھیں گے، ریسیپی لکھیں گے، میجر کریں گے، فلاں ہوگا، ڈھمکا ہوگا، غذائیت ہوگی. دیکھیے کون کون سی سبجیکٹ نہیں ہوتے، اس سے کتنی لرننگ ہے. میرا ایک زمانے میں ہماری ایک پارٹنر سے لاجورتھ بہت اچھا کام زہرا کر رہی ہیں، ڈاکٹر زہرا ہیں، آرکیولوجی میں اور پریزرویشن میں، کنزرویشن میں. تو انہوں نے ایک بچہ باورچی پروگرام شروع کیا تھا ہمارے اسی میں. میرا بہت جی چاہ رہا ہے، اب یہ فوڈ میوزیم بھی آ گیا، کہ ایک بچہ باورچی کا ایک سیکشن ہونا چاہیے جہاں پہ ایکچولی یو سی دا لرننگ وچ آر ون وے. آپ کی جو کھانا پکانے کی ترکیبیں ہیں جو غائب ہو جائیں گی ان کو بھی ہم پرزرو کر سکیں، اور اس سے بہت کچھ لرننگ بھی ہو رہی ہے. اور یہ جو ہمارے سارے نیشنل فوڈز اور یہ لوگ سب ہیں، یہ اس کو سپورٹ کریں، مگر ہم ایکچولی سیف ایریا میں بہت اچھی طرح چھوٹے بچوں سے لے کے بڑی تک ایک پورا سیگمنٹ ہونا چاہیے جو کہ
بچہ باورچی کا ہو یا جو بھی نام ہم لے لیں, بٹ وہ جو سیکھنا سکھانے کا, جیسے میں گانے کی بات کر رہی ہوں یا جیسے ہم کہانیوں کی, میری دادی نے اتنی کہانیاں کہیں, میں خیال میں میری ساری جو اماں اور دادی نے, کہ وہ اگر میری اٹھان آج کچھ ہے اور کہانیوں سے ایک شوق ہے, وہ ان کی وجہ سے اور ابا کی وجہ سے بھی, جو کہ ڈھیروں کہانیاں لے کر آتے تھے, سناتے نہیں تھے مگر ہم لوگ لے کر آتے تھے, پڑھتے تھے, رشین بھی, فرینچ بھی, فلاں بھی, فارسی بھی, ہر چیز کہ بھی پڑھو. تو یہ جو گھر میں ایک وہ جو ہے نا, ہم کہہ رہے ہیں نسلوں کو بدلتی ہیں, تو نسلیں تو ایسی بدلیں گی کہ جو بچے یہاں سے سیکھ کے جائیں اتنا پاورفل ہو. اور میں نے دیکھا ہے فہمینا, 1 گھنٹے میں عاطف بدر کا میں مثال دیتی ہوں, وہ ہمارے ساتھ ایک دفعہ گئے تھے وہاں تربت میں فیسٹیول تھا. میں کہا عاطف تمہاری سب سے بڑی میں نے ٹرانسفارمیشن دیکھی تھی وہ 1 گھنٹے میں, کہ وہ بچیاں من سے آئیں برقعے میں بالکل کورڈ, اور وہ تمہیں دیکھ کر بھی ذرا پریشان ہوگی, میں ساتھ کھڑی ہوگی, شاید رومانہ بھی ہوتی, ہم دونوں وہیں کھڑے ہو گئے. انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ کیا کروانا ہے ہم نے, کیا کہتے ہیں ویسے وہ لڈو پیدا ہوا, نہیں لڈو پیدا بھی سنا رہے تھے پہلے کچھ, وہ ایک وہ جو ہماری ہے نا ایک بہت ہی ثقیل قسم کی, وہ کیا نام ہے, وہ ایک پورا ژانر ہے کہانیوں کا, داستان گوئی. ارے اب داستان گوئی مند کی بچیوں کو سکھا رہے ہیں, تھوڑے دیر میں 1 گھنٹے میں دیکھا بچیاں داستان گوئی کر رہی ہیں. اور کیونکہ ان کا فارسی اور وہ والا ایکسنٹ ہے, ایسی سلیس اردو, اور اس میں تو حیران ہو گئی. تو یہ اور یہ بچیاں پھر بدل گئی 1 گھنٹے میں, جادو ہوا نا, بدل گئی. وہاں پہ جا کے کیا کیا ہوگا انہوں نے. تو یہ فیسٹیول جو ایکسپوجر ہے نا, اور یقیناً گھر جا کے کہا ہوگا کہ آج ہم نے یہ سیکھا اور ہم لوگ کھڑے رہے. تو یو ہیو ٹو ہیو این انیبلنگ انوائرمنٹ. آپ کا ایک پلانڈ, یہ ایک محنت بڑی کرنی ہوتی ہے. کہانی کہنی ہو تو رومانہ اس سیکشن کے لیے, یا مجھے بہت رہے اصل, اب یونیسیف کے 2 ہم آؤٹ آف اسکول کے, اور ایک ایڈولیسنٹ گرلس, کیونکہ سندھ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آؤٹ آف اسکول بچوں کا اور بچیوں کا, جو کہ کم عمری میں ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں اگر پڑھائی نہ ہو. تو ان کے لیے سیشن کر رہی ہوں میں, کتنی دفعہ وہ پریکٹس کر چکی ہوں. جب تک ہم جائیں گے تو ہمارے آج بھی جو ریسورس پرسنز ہیں, روبی حیدر آ رہی ہیں, وہ بھی پوری پریکٹس کر رہی ہیں. وہ ادھر سے مطلب بچوں سے بھی نکالیں گی, خود بھی پریکٹس کریں گی. طرح طرح کے لوگ آرٹ میں جو آ رہے لوگ, جیلا ہیں اور کیا نام ہے اپنا, ہماری سلمہ حبیب ہیں, اور لوگ ہیں, السٹریشنز ہو رہی ہیں, اتنے یہ لوگ پریکٹس کر کے آ رہے ہیں. تو یہ بچوں کو تو ضرور امپیکٹ ہوگا. اور کہانی جو سنانے والے ہیں, اور ہم آپ سے بھی کہیں گے کہ ضرور آئیں, آپ آئیے, آپ کہانی سنائیے نا فہمینا. عطیہ داؤد آ رہی ہیں, ریحانہ عالم آ رہی ہیں, عامرہ عالم آ رہی ہیں, عالم آ رہی ہیں, اور نئے نئے لوگ آ رہے ہیں جو آ کے کچھ کہیں گے. ینگ لوگ بھی, بچیاں بھی کہہ رہی ہیں. ایک بچی اس نے انگریزی میں ایک ناولہ لکھا ہے, وہ آ رہی ہے. تو مطلب سب لوگ ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو کہانی کنج جو ہے وہ اس میں مسلسل چلتی رہے. جی, چاہے 15 منٹ کی کوئی سنا دے, کوئی آدھے گھنٹے کی ہی کمی ہوتی ہے, نہیں مل رہا ہوتا ہے. ایک مفروضہ آپ بھی سوچے, ایجوکیٹر ہے, کہ ہم صرف یہ نہیں سمجھتے کہ ٹیچرز ہی جا کے انفلوئنس کریں گے. ہم سمجھتے ہیں یہ بچوں کو موقع دیا جائے تو جو یہاں سے سیکھ کے جائیں گے یقیناً اس کی گفتگو گھر میں بھی ہوگی, بالکل, اور کلاس روم میں بھی ہوگی. پیئرز کے ساتھ جو ہوتی ہے نا, مہتاب راشدی, شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے بارے میں بچوں کے ساتھ ایک سیشن. اور فہمینا ہمارا ایک شوق ہے کہ آپ ایک تو مہتاب کو یہاں بلائیے, مگر یہ ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سندھ کیا پورے پاکستان میں شاہ عبد اللطیف بھٹائی کلاس روم میں نہ ہو. ہاں بالکل, جیسے ہم کہتے بابا بلے شاہ نہ ہو, یا اور لوگ نہ ہو, یا پھر پتہ کیسے خیبر پختونخوا کے رحمان بابا نہ ہو. یہ کیا ہے, ہمارے پاس جو کیا چیز نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کہا تو جاتا ہے کہ ہوں, لیکن انہیں جس طرح پڑھایا جاتا ہے, ان کو بس ایونٹ پہ ڈانس کروا. اس دن کسی اسکول میں تھی, وہاں اس پر ڈانس ہو رہا تھا کہ آج ہم بھٹائی کی وہ بنا رہے ہیں. مقامی جو ہے شخصیات میں اب تو آپ کو پتا ہے کہ نصاب بھی جو ہے وہ اتنا ٹائٹ کر دیا گیا ہے کہ شخصیات کے نام تک دیے جاتے ہیں, لیکن ان شخصیات کو پڑھایا کیسے جا رہا ہے, یہ والی بات. اچھا فہمینا, ایک کہانی میں سناتی ہوں آپ کو. اس سیشن میں آپ کا بڑا پروگرام ہوتا ہے. ہمارا ایک اسکول ہے سنجے نگر پبلک ایجوکیشن ٹرسٹ لاہور میں, ایکسپیریمنٹل لیب اسکول ہے.
اچھا. ایک بلکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ہی وہ کام تھا, تو انہوں نے وہ ایکسپیریمنٹ کرنا تھا افغانستان کے اسکولوں میں اور پاکستان کے اسکولوں میں. اچھا, یہ بھی اسکول سلیکٹ ہوا اور بھی ہوئے, اور آئی تھنک سٹیزنز آرکائیوز آف پاکستان نے یہ سارا کام کیا. تو ہم لوگ سب پارٹنر سے جو بچے سلیکٹ ہوئے وہ کلاس 9 کے تھے اور 10 کے تھے. اچھا. ارے اس کے اوپر اتنی لے دے ہوئی پیرنٹس نے کہا امتحانوں کے سال ہے, اس میں تو کچھ نہیں ہونا چاہیے, جو ہر چیز کٹ ہو جاتی ہے نا 9th اور 10th میں بورڈ کے امتحان کی وجہ سے. انہوں نے 10 کتابیں پڑھی, وہی 10 کتابیں ہر اسکول نے پڑھی, افغانستان کے بھی اور پاکستان کے بھی. اچھا. آپ یقین کیجئے سب کی فرسٹ ڈویژنز آئی, سب کی فرسٹ ڈویژن. اور یہ ہم نے کہا اب اس کا ایویڈنس اسکول میں اچھی طرح لگا لو, کیونکہ وہ بچوں کو ایک اٹینشن ملی, ان کو ایک ایکسپریشن کا موقع ملا, انہوں نے لکھا بہت اچھا, اس کے خلاصے لکھنے تھے, انہوں نے گفتگو ایک دوسرے سے, کانفیڈنس بڑھا. تو یہ جو ایک ایسپیکٹ ہے نا یہ میں امپورٹنٹ بات ہے, یہ جو نان ایکیڈیمک لرننگ انفلوئنسنگ ایکیڈیمک لرننگ کا تصور ہے, جس کو اسکولز 2030 آخان والے 10 ملکوں میں 1000 اسکولوں کے ساتھ انکلوڈنگ 100 اسکول پاکستان کے چترال اور گلگت بلتستان میں وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں. 27 ڈومینز انہوں نے نکالی ہیں, اور اس کا بھی میں آپ کو وہ دوں گی کہ آپ نان ایکیڈیمک لرننگ میں, جس میں یہ ریزیلینس اور کانفیڈنس اور ایکسپریشن اور یہ سب چیزیں ہیں, ٹالرنس, یہ سب چیزیں, کوپنگ ود انوائرمنٹ, یہ سب جو ڈومینز ہیں لرننگ کے ہیں, یہ آپ کے ایکیڈیمک لرننگ کو ایسکلیٹ کرتے ہیں, ایکسلریٹ کرتے ہیں. ہم یہ سمجھ نہیں پا رہے, ہم سمجھتے نہیں اچھی طرح بات کرنا اس کا مطلب کیا ہے. اچھا, ایک تھیٹر اسکول میں اسی ایشو کے اوپر جس کو ہم ٹاپک ہے اس کو کر لینا یہ بری بات ہے. اچھا, آج کے پھلکا کیسے پھولتا ہے اس کے بارے میں گفتگو کیوں کر رہے ہیں, حالانکہ وہ کیمسٹری ہے, سائنس ہے. ہمارے یہاں سائنس فیوز کے لالا رخ وغیرہ یہ لوگ بھی ہمیشہ ہمارے ساتھ حصہ لیتے. ارے اسی سے تو سائنس کی جستجو بڑھتی ہے, اسی لیے تو وہ سوال ہوتے ہیں جو عام سوال گھر میں کیے جاتے ہیں, اور اسکول میں بھی اس کا وقت نہیں ہے. اتنا پڑھایا جاتا ہے کہ وہ جو بھاپ والا انجن ہے اس کے پیچھے تھاٹ کیا تھی بنانے کی ہے, کہ وہ اپنے گھر میں ہی دیکھ رہا تھا. بالکل. اور آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارا TDF کا میگنیفیسنس جو پورا زبردست بنا ہے, اس کی انسپریشن بھی ہمارا لرننگ فیسٹیول جو داؤد میں ہوا تھا, وہ عام طور پہ ساری ٹیم ان کی کہتی ہے کہ آپ کو معلوم ہے آپ لوگ نے فیسٹیول کیا تھا ایک دفعہ داؤد اسکول میں, ہمیں اس وقت سے سبرینا اللہ بھلا کرے اس امیزنگ لیڈر کا, شی تھاٹ آف دس کہ مجھے اس کو یہ کرنا ہے, اور کر دکھایا. تو دیکھیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ بچوں کو, جیسے شہزاد روئے اپنی زندگی ٹرسٹ میں کر رہے ہیں, پورا آرکیسٹرا بنا دیا. بچے اس سے جو ان کو ایک لبریشن ملتی ہے, یہ فیسٹیول ایکچولی بچوں کو لبریٹ کر رہا ہے لرننگ کے حوالے سے, ٹیچرز کو لبریٹ کر رہا ہے, ایجوکیٹرز کو کر رہا ہے. اور ہم ہمیشہ ریڈی ہیں, رومانہ سے پوچھ لیجیے, ہمارے ایڈوائزرز کو, وی آر آلویز ریڈی ٹو لرن, کہ اگر کوئی کہے اس کو بہتر کر دو, ایسے کر دو, آپ ہی کا فیسٹیول. بلکہ آپ لوگ تو میں دیکھ رہی ہوں کہ جو ابھی گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا کہ اپنے آپ کو بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہم کیسے بہتر کر لیں, اس کو کیسے بیٹر کر لیں. میرا تو یہ سمجھ لینا کہ بس بالکل ہمیں سب کچھ آتا ہے, میرا تو جی چاہتا ہے کہ اگلے والے فیسٹیولز میں, ابھی اس سال نہیں مگر اس کی پلاننگ کرنی پڑے گی کچھ بچوں سے مل کے, کہ بچوں کو جو ڈیموکریسی میں, ایک جمہوریت میں انہوں نے ایک پالیٹکس میں حصہ لینا ہے آنے والے میں, اس کا سیشنز رکھے جائیں اور بچے خود اس کو کنڈکٹ کریں. ہمارے ہاں ماشاءاللہ بہت اچھے یوتھ اور بچے موجود ہیں, بالکل ایسے, اور اسکول میں آپ کو پتا ہے اسکول کاؤنسل اور یہ سب کچھ سکھائے رہے ہوتے ہیں نا, کہ اپنے لیے الیکشن کیسے لڑنے ہیں, کیسے اور یہ ہونا چاہیے اس فیسٹیول میں بھی, بیکاز دس از اباؤٹ لائف اسکلس. The festival is about lots of non-academics, اور outside the classroom learning میں یہ سب چیزیں. میں آج جو لیکن جیت اور ہار جو ہے جی وہی اتنا بڑا مسئلہ ہے, بچے جس کو سمجھ نہیں پاتے, اسی لیے ہم نے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ختم کر دیا, ہر ایک کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. یہ اور یہ زندگی کے ہر شعبے میں ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے, صرف اسپورٹس نہیں ہے, صرف آپ کا جمہوریت یا ووٹ اور یہ ساری چیزیں نہیں ہے, ہر چیز ان کو سیکھنا ہے, کیونکہ جمہوریت, اچھی جمہوریت کے لیے, ایک ہیپی جمہوریت کے لیے, اور خوشی بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے بچے جب آتے ہیں, سب لوگ آتے ہیں بہت خوش ہو کے جاتے ہیں. میں نے کبھی دکھی کسی کو نہیں دیکھا, اور دکھ بہت ہے. ہمیں سب ایز این ایجوکیٹر,
FM 88.6 کو بھی جو بھی کریں, پلیز خوشی کے پیغام اور خوش رہنا جو ہے نا وہ بہت اہم ہے ذہنی صحت کے لیے, اپنی ایموشنل, اپنی اسپرچل صحت کے لیے. اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ مجھے خوشی سے یاد کرو بھائی, ایک امپاورڈ ہو کے یاد کرو. یہ ہر وقت غم میں کیوں یاد کرتے ہو, ہر ہماری نعت جو ہے وہ اتنی دکھی کیوں ہوتی ہے. آپ اپنے ٹیکسٹ بدلیں, اسکرپٹ بدلیں, لیرکس بدلیں, اچھے اچھے دھنوں میں اپنی چیزیں کہیں, بچے خوش ہوں. اور یہ فیسٹیول اس کے لیے بھی ہے کہ بچے بیچارے بہت پسے ہوئے ہیں, جیسے ہم رومانہ نے شروع کیا, لیٹس بی میک دم ہیپی. اور خوش ہونا بری بات نہیں ہے. معلوم نہیں ہمیں کیوں لگتا ہے اگر فہمینہ کی اگر لوگ کہیں گے ارے بیلا جمیل مسکرا کیوں رہی ہے, اتنی بوڑھی ہو گئی ہے, بس مسکرانا. میرا خیال ہے یہ ایک ہمارے پاکستانیوں کا کچھ مزاج سا بن گیا ہے کہ مروز اور ہے نا کھل کے ہنسنا ہم نہیں جانتے, ہم نہیں جانتے, ہم کھل کے نہیں ہنستے. ہمارے یہاں ہنسنا نہیں آتا, اور خواتین تو بالکل, بچیاں بھی نہ, لڑکیوں پہ تو پابندی ہے کہ دانت نہیں نظر آنے چاہیے. بھاگنے کا پلان کر رہی ہیں. میں نے کل جو ہے اپنی ایک تصویر میں نے فیس بک پہ پوسٹ لگائی, اور میں ایک تصویر, اور اس کو میں نے اسی تصویر کا بلیک اینڈ وائٹ اور ایک کلر لگایا, اور میں نے اس کے اوپر لکھا کہ اگر قسمت آپ کی بے رنگ زندگی میں رنگ بھرنا چاہ رہی ہے تو اسے بھرنے دیں. شکر, بہت اچھا کیا, اسے بھرنے دیں, اسے مت روکیں. زندگی ایک دفعہ ہی ملتی ہے, اس کی قدر کیجیے, اسے خوشی سے گزاریے. تو اس پہ جو ہے میرے سب سے پہلے جو کمنٹ آیا تھا کہ بی بی نیک ارادے نہیں لگ رہے ہیں, بھاگنے کا ارادہ ہے. تو ہم نے تو اپنی میاں سے سب اجازت لے دی ہے کہ ہم بچوں کے سنگ بھاگ رہے ہیں, اور ہم بہت جو کچھ کرنا پڑے ہم لوگ حاضر ہیں اس کے لیے. رنگ برنگے کپڑے پہننے پڑے, لپسٹک لگانی پڑے, جو آج میری نہیں ہے. رومانہ تو ماشاءاللہ سب چوڑیوں ووڑیوں کے ساتھ ہوتی ہیں, اور اچھی بات ہے. جشن جب ہم کہتے ہیں, فیسٹیول تو اسے منائیے, بالکل منائیے. اور منائے کیسے جاتا ہے, ایسے تو ہوتا ہے منایا جاتا ہے. ہم خوشی نہیں مناتے, ہم ہنستے نہیں ہیں, ہم خوش نہیں ہوتے. کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے تو اسے خوش ہوتا دیکھ کے ہم گھبرا جاتے, جلن بھی ہو جاتی ہے, اور ایک جو ہے کیوریوسٹی آ جاتی ہے, کیا بات ہے یہ تو آج پڑے. دیکھیں, ہمارے ہاں اس وقت پاپولیشن ہوگی 241 ملین. دکھ کے ساتھ کہہ رہے ہیں 6 ملین بچہ ہر سال پیدا ہو رہا ہے. پاپولیشن کی کمی نہیں, مسائل اتنے گمبھیر ہیں کہ دل تھام کے بیٹھ. اچھا, تو بچے پیدا کر کے بھی تو خوش نہیں ہے. وہ تو بلکہ اور بھی زیادہ خوش نہیں ہے. اگر آپ کی اتنی پروڈکٹیوٹی ہے تو چلے اس پہ ہی خوش ہو جائیں. جو پروڈکٹ آپ نے بنائی اس کو دیکھ کے خوش ہو جائیں. نے پچھلی فرائیڈے کو اتنا اچھا لکھا ہے, ان کا جو کالم پچھلے کیا ہے, اور یہی ہے کہ اس کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ نہیں کرنے دیتے. انمیٹ سروسز اتنی ہیں کہ یہ کیسے ہو چلے گا. تو مگر یہ اٹس امپورٹنٹ. جاہل پاپولیشن کو بڑھانا تو کیا فائدہ کیا ہے. اچھا, بہت ہی ایک عام, آپ مطلب میں کہتی ہوں کہ چل اتنی گہرائی میں نہ جائے, اتنا ریسرچ پہ نہ جائے, اتنا میں عام میری جو مشاہدہ ہے, اب مجھے ایک بات سے سخت جو ہے وہ اعتراض رہتا ہے. روڈ کے کنارے چل رہے ہیں, بچے کو اس طرح کیا ہوا ہے جو روڈ کی سائڈ پہ, ارے بھائی آپ ادھر آ جائیں, بچے کو ادھر رکھیں. بس لیکن اتنی بھی سوچ کی اہمیت جو میں کہہ رہی ہوں ایکچولی کچھ ہمیں ویسے فہمینا سوچنا چاہیے. 5-6 ٹوٹکوں والے سادی سی چیزیں مخال میں ہر جگہ ہونی چاہیے. مطلب وہ ہے کہ اس کا خیال رکھیں, اچھا ضروری ہے. ہمارے ہاں میں ایک اور بات کر رہا, رومانہ نے ذکر کیا آتھرز کا, ینگ آتھر ایوارڈ. ہم بچوں کو ڈھونڈتے ہیں, ان کی کتابیں چھاپنے میں لگے ہوئے ہیں. اللہ کرے نیشنل بک فاؤنڈیشن کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ہم چھاپیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پبلیکیشنز کا سلسلہ شروع کیا جس میں رومانہ بھی منسلک رہی ہیں. اور ماشاءاللہ اب ہمارے پاس کیونکہ یہ 4 زبانوں میں 28 کتابیں ہیں, ان کو ملا کے کوئی 130 ہماری پبلیکیشنز ہو گئی ہیں. اسی طرح سے ہم نے کتاب گاڑی اور انوکھی لائبریریز ذکر کرنے والی تھی کہ ایک بہت اہم کام جو ہے وہ کتاب گاڑی ایک جو صندوق کے اندر ڈی جی کتب خانہ, جو پہاڑوں میں, جو سمندر کے دریا کے کنارے, جو ریگستان, تو یہ پیاری ہے. یعنی کہ ہم نے ایک مبارک ولیج میں دیا, ایک گوادر میں بھی ہم نے دیا, انیلا یوسف کو
دیا. چولستان میں جو موبائل ٹیچرز اور سکولز چل رہے ہیں وہاں چل رہا ہے, ہنزا میں, علی آباد میں دیا, چترال میں دیا. اچھا, اور چل رہے ہیں یہ صندوق کی بات ہو رہی ہے. اچھا, اور امیجن کریں کوئی, اب تو قیمتیں تھوڑی سی بڑھ گئی ہیں, مگر 1 لاکھ کا وہ صندوق آتا ہے اور ہم پورے ٹرسٹ کے ساتھ دے دیتے ہیں. اس میں ایک ٹیبلٹ بھی ہوتی ہے, کریٹیکل گیمز بھی ہیں جیسے چیس ہے, اسکریبل ہے, یہ بھی ہوتا ہے, میپس ہوتے ہیں, نقشے آپ دیکھیں کہاں پہ ہیں, کہانیوں کی کتابیں ہوتی ہیں. 2 کہانیاں بڑے مزے کی ہیں. ایک مبارک ولیج میں ہم جب دینے گئے اور دیکھنے گئے تو ہمیں ایک بڑا عجیب سا بچہ نظر آیا جی, اور وہ بچہ دیکھا کہ وہ انگریزی اردو ایسی فرفر پڑھ رہا ہے. اچھا, اور اچھی بڑی کہانیاں دی, بلکہ شاید رومانہ کی مچھیرے ہیں سب وہاں. تو ہم نے کہا کیا سے یہ بچہ ہے. پھر میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے گھر پہنچ گئی. گھر پہنچی تو پتہ چلا وہ 3 بھائی ہیں. بڑے بھائی باپ ان کا مچھیرا ہے, وہ چلا جاتا ہے 3 مہینے 2 مہینے وہ سمندر میں ہوتے ہیں. اور یہ بچہ جو ہے یہ بہت برائٹ ہے, فارس اس کا نام ہے. اماں بالکل پڑھی نہیں ہے. اچھا, ہم نے کہا ڈھونڈتے رہے, میں نے کہا یہ تو اتنا برائٹ ہے. اور یہیں کے وہاں کے بڑے پرانے استاد ہیں جن کو شوق تھا, وہ وہاں اسی کے بلبوتے پر, بلکہ جب مصطفیٰ کمال تھے انہوں نے ایک اسکول بنا دیا. مگر یہ سوچ کے بنایا کہ کوئی لکڑی کی چیز بنانے کا, لوہے کی چیز بنانے کا فائدہ نہیں, تو اب وہ بس کھنڈر کی طرح ہے مگر اسکول چلتا ہے. اچھا, اور وہیں کے ہیڈ ٹیچرز ہیں. انہوں نے کہا بس یہیں پہ پڑھتا ہے, اس کی آگے قسمت دیکھے نا کتنا بریلینٹ یہ بچہ ہے. ہم نے زبیدہ جلال کو کہا کہ کیا کیا جائے, اس کا کہیں ایڈمیشن ہو سکتا ہے اسکالرشپ پہ, میرٹ پہ ہو. تو انہوں نے کہا ارماڑا کے کیڈٹ کالج میں کرو. انہوں نے کہا, مجھے لگتا ہے انہوں نے زیادتی کری, 1 مارک سے یہ رہ گیا. کیسے ہوتا ہے 1 مارک سے, 1 مارک سے باہر بریلینٹ تھا. انہوں نے کہا اب ہب کالج میں ٹارگٹ کرتے. اچھا, اس میں ہب کالج میں وہ ایسا زبردست پاس ہوا کہ وہ کہیں سے, اب وہ بچہ ہب کالج کا نمبر 1 اسٹوڈنٹ ہے. ارے واہ. اور وہاں پہ فٹ بال فیلڈ انہوں نے خاص اس کے لیے بنایا کیونکہ فٹ بال پلیئر بھی تھا. آپ کو معلوم ہے یہ بلوچ کی کمیونٹی کتنی زبردست ہے. اور وہ اس کا دیکھا دیکھی, اس کا جو چھوٹا بھائی تھا وہ بھی بریلینٹ بہت تھا. اب اس کو بھی انہوں نے 90% اسکالرشپ آف پہ اس کو لے لیا, باقی ہم لوگ کچھ کرتے ہیں. اسی طرح سے ایک ٹیچر تھی ہماری ہیں انیلا یوسف, این انکریڈیبل ایجوکیٹر, ہیڈ ٹیچر تھی اس اسکول کی وہاں پشکان گوادر میں. اب انیلا نے نہ صرف ڈیجی کو تو خانہ کو اپنایا اور پڑھایا اور سب کچھ کیا, اپنی کتابیں لکھنی شروع کروا دی. انہوں نے مجھے ایک کتاب ایک بنائی ہے انہوں نے ابھی, اور گوادر کی خواتین کے اوپر. کیا وہ کتاب ہے, انہوں نے خود ہی چھاپی اپنی ہمت سے. اور شیوننگ اسکالرشپ کے لیے ہر جگہ بہت ماری تھی کہ میں ایم فل کر لوں, پی ایچ ڈی کر لوں. شیوننگ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا, ہم سب نے ان کے بہت اچھے اپریزلس بھی لکھے. اور انہوں نے, اور پچھلے فیسٹیول میں تھی, بہت سارے آئیڈیاز لے کے گئی, کتاب گاڑی میں بھی کھڑی ہو گئی جا کے, اور ان کو شیوننگ اسکالرشپ میں ٹاپ اسکالرشپ ملی. اور اب وہ ماشاءاللہ وہاں پہ ماسٹرز کر رہی ہیں. 2 بچے ہیں نا, 2 بیٹے ہیں. بٹ ان انکریڈیبل سرکاری ٹیچر بلوچستان کی. تو یہ جو کتاب گاڑی, اور اسی طرح چولستان میں وہ جو موبائل ٹیچرز کا ایک انہوں نے شروع کیا, کیونکہ چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اسکول ایجوکیشن, وہ موبائل ٹیچرز جگہ جگہ اس کی کتابیں لے کر پھرتے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. اسی طرح کتاب گاڑی جو یہاں پہ اور ملتان میں اور لاہور میں چل رہی ہے, وہاں پہ نہ صرف کتابیں ہیں, وہ ایک سمجھے منی لرننگ فیسٹیول ہے. جو دیکھیں گے یہی کچھ وہاں ہو رہا ہے, ڈیجیٹل بھی ہے, گیمز بھی ہیں, اور اس میں ہمارے جی اس رکشا میں ادھر سولر پینل ہیں, اور فلمیں بھی بچوں کے لیے دکھائی جاتی ہیں, کتابیں ہیں, میوزک ہے, سب کچھ ہے, اور وہ بورو بھی کر سکتے ہیں. تو کراچی کے الیکٹرک نے اپنا وہ سیفٹی پروگرام, وہ بھی اس کے تھرو ٹریننگ ہو رہی ہے ٹیچرز کی, اور حبیب میٹرو نے اس کو سپورٹ کیا. اب امیجن کریں 1.5 ملین کیا چیز ہوتی ہے آج کل کے زمانے میں, مگر وہ ہزاروں بچوں کو امپیکٹ کر رہا ہے. اور یہ ہمیں اس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہے. اور سکولز بائی دی وے, گورنمنٹ اور پرائیویٹ سکولز, لو کاسٹ سکولز محلوں میں ویلکم کر رہے ہیں, کوئی یہ نہیں کہہ رہا. جی بالکل, اس طرح کی کھلی سوچ کی فہمینا ضرورت ہے. یہ پاکستان لرننگ فیسٹیول ہے, تھوڑا سلو پروسیس ہے لیکن دیکھیں چل رہا ہے, اور تیز کر دیجیے, بالکل تیز ہو جائے گا. لوگ پارٹنر آپ کے توسط سے, جو لوگ سن رہے ہیں, انڈسٹری والے سن رہے ہیں,
पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ भी दें, हम तो कहते हैं 1000 रुपए भी दें तो बच्चों की किताबें आ जाती हैं भाई, उसकी आजकल NBF से तो हम 10 किताबें लेकर उनको दे सकते हैं। बिल्कुल। तो ये है, देखिए जनाब क्या क्या जबरदस्त बातें जो है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और यकीनन जो है वो आप बहुत से लोग शायद ये जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। तो भी गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा है, एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आके फिर हम बात करेंगे यहीं से।